السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم فضل سے آج جو ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں انتہائی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ عید بھی قریب ہے اور صدقہ فطر دینے کے حوالہ سے عوام کو کافی مسائل جو ہے وہ یقیناً جاننے چاہیے تاکہ عبادت صحیح طرح سے ہو سکے۔ تو آج ہمارے عنوان میں ہم جو اپنا عنوان ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ کہ صدقہ فطر کے حوالہ سے معلومات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ صدقہ فطر سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی حالت کیا ہے، شریعت کے اندر صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے صدقہ فطر جو ہے یہ واجب کے زمرہ میں آتا ہے، یہ واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر کے جب واجب ہے اس کے بعد بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر جو واجب کیا گیا اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے میں دو حکمتیں علماء کرام جو بتاتے ہیں ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حالت روزہ میں جو اس سے بےہودہ کلامی جو ایسے معاملات ہوئے ہوں جو کہ گناہ والا معاملہ ہو، روزے کے ثواب کو کم کرنے والا معاملہ ہو، ان کو دور کرنے کے لیے بھی، ان کے کفارے کے لیے بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور فطر کو ہی فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ناظرین کہ صدقہ فطر جو ہے اپنے ادا کرنے سے جتنے غریب بندے رب تعالیٰ کی مخلوق میں ہمارے غریب مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی خوراک کا انتظام ہو سکے، ان کے لباس کا انتظام ہو سکے، وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے لیے جو ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بھی اہم بات ہے کہ صدقہ فطر کن پر واجب آتا ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے۔ اب یہ واجب کن پہ آتا ہے، لازم کن کے لیے ہے۔ صدقہ فطر واجب ہر اس مسلمان کے لیے کہ جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونے سے مراد کیا ہے؟ مالک نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مالیت موجود، اس کے پاس قیمت موجود ہو، یا اس سے ضروریات زندگی سے خارج سامان موجود ہو، اس پہ صدقہ فطر واجب آتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ اہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتا چلوں کہ صدقہ فطر کے لیے جو زکوٰۃ کے لیے نصاب 7.5 تولے سونا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے عرض یہ کرتا چلوں کہ اس وقت سونے اور چاندی کے جو بھاؤ ہے اس میں اتنا فرق نہیں تھا کہ اب جس طرح اب ہمارے درمیان سپیس ہے کہ 1 تولہ سونا کے اوپر جو عوض قیمت ہے اس سے ہم کئی دفعہ جو ہے نا چاندی کے 52 تولے ہم خرید سکتے ہیں، اتنا سپیس آ گیا۔ اس وقت کے معاملات کے مطابق یہ دونوں قریب قریب ہی تھے، اس لیے صدقہ اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولے تو وہ اس پہ جو ہے زکوٰۃ دے گا۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں چاندی ہے تو چاندی والے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ 52، اور کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑا مال باقی پڑا ہوا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو چاندی کی قیمت ہے اس کے مطابق حساب کر کے یہ فطرانہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ غرباء کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے صدقہ فطر کے حوالہ سے نصاب تو آپ سماعت کر چکے، اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اب کیا نابالغ بچے کی جانب سے بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط نہیں، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اب کوئی بندہ بچہ غیر بالغ ہے یا غیر عاقل ہے، اس بچے کے جو سرپرست ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اس بچے کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے حوالہ سے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی جانب سے، مالک نصاب شوہر اپنی بیوی کی جانب سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ تو مالک نصاب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا صدقہ فطر واجب، اس کے اوپر اپنی بیوی کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر بیوی مالک نصاب ہے تو وہ کہہ دیتی ہے میری جانب سے صدقہ فطر ادا کرے تو اس کے مال سے یہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر بیوی مالک نصاب نہیں، یہ مالک نصاب ہے تو صرف اسی کے ذمہ ہوگا، اس کی بیوی کا ذمہ صدقہ فطر ادا کرنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوال ایک ہے کہ کیا صاحب نصاب مرد جو ہے، مرد اپنے والدین، چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ مرد پر اپنے سوا اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کسی کا صدقہ فطر اس پہ واجب نہیں آتا۔ جو مالک نصاب مرد ہے صرف اس کے ذمہ اس کا اپنا ہی صدقہ ہے، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح
والدین جو ہیں وہ اگر چاہیں کہ اپنی عاقل بالغ اولاد کی صدقہ فطر ادا کریں، کہ مطلب جو اولاد ہے خود مالک نصاب ہو گئی، کمانے کی والی ہو گئی، تو وہ اپنی اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا درست نہیں۔ ایسا جو ہے ماں باپ اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کے برابر کا صدقہ فطر جو ہے وہ تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بالغ اولاد کا ان کی پرمیشن کے بغیر صدقہ فطر واجب ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ جناب ان کا جو بچہ ہے یہ جو کماتا ہے اپنے ماں باپ کے ہی ہاتھ پہ لا کے دیتا ہے، اپنے کلی اختیار بچے نے ماں باپ کے وہ ہبہ کر رکھے ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے اس بچے کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے حوالہ سے یہ بھی ایک بہت اہم جاننے والی بات ہے کہ صدقہ فطر اس سال 2023 کی بات ہم کر رہے ہیں، اس سال صدقہ فطر فی مرد جو افراد ہیں اس کے اوپر کتنا لازم آ رہا ہے، تو گندم کے ریٹ کے مطابق تقریباً مفتیان کرام نے جو نکالی ہے اس کی وہ 320 روپے نکالے ہیں کہ صدقہ فطر مرد کے لیے اس وقت 320 روپے ہیں ایک فرد کا۔ تو ہاں جو کی قیمت 800 سے جس طرح بن رہی ہے کھجور، اس طرح نصاب بڑھتا، جو بندہ زیادہ مال کے نصاب ہے چاہیے کہ وہ اپنے حیثیت کے مطابق، یہ نہ ہو کہ وہ گندم کا ریٹ دیکھتا پھرے، اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنے جو کے مطابق دے سکتے ہیں، آپ کھجور کے مطابق صدقہ فطر کر سکتے ہیں، کشمش کے ریٹ کے مطابق کر سکتے ہیں جتنا، اور کوشش کریں کہ اگر رب نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے جو واجب ہے اس سے بڑھ کے دیں تاکہ کسی کی مدد زیادہ ہو سکے اور کوئی اچھے انداز میں عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اسی طرح جو ہے یہ سوالات کے اندر آتا ہے کہ کیا ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ ماں پر اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کے والد زندہ نہ ہو بلکہ دادا زندہ ہو تو کیا دادا پر اپنے چھوٹے نابالغ پوتے پوتیوں کی طرف صدقہ فطر واجب ادا کرنا واجب ہوگا؟ اگر کسی کے والد زندہ نہیں ہے بلکہ دادا زندہ ہے تو اس کے چھوٹے نابالغ پوتے پوتیاں جو صاحب نصاب ہو تو ان کی جانب سے دادا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے سوالات کے اندر جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا اس کے ذمہ میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کے حوالہ سے اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے اس کے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی طرف صدقہ فطر ادا کر دینا واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بچہ دنیا میں آ گیا تو اس صورت میں ماں باپ پر اس کا صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب یہ بڑا ہی ایک اہم سوال وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے صدقہ فطر دینے کے لیے زکوٰۃ فطرانہ، یہ ہر معاملہ صدقہ خیرات جو بھی کرنا ہو سب سے پہلے اس میں آپ دیکھا کریں اپنے رشتہ داروں کو جو آپ کے قریبی ہیں۔ رشتہ داروں کے اندر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام بندے کو آپ صدقہ دو گے تو اس پہ آپ کو ایک نیکی ہے، لیکن جو آپ اپنے ماں باپ کے جو اپنے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ دو گے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ اللہ 2 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کیا؟ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو افضل صدقہ، سب سے بڑا صدقہ، افضل صدقہ کون سا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیجئے۔ فرمایا کہ اس رشتہ دار پہ خرچ کرنا جو تمہارے ساتھ حسد رکھنے والا ہو، تم سے جلنے والا، بغض کرنے والا ہو، اس پہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اگر کوئی رشتہ دار آپ کو نہیں ملتا اپنے خاندان میں پھر آپ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے محلے داروں میں دیکھیں، غریب کو، بیوہ کو، یتیموں کو دیں۔ اگر غریب نظر نہیں آتے پھر آپ اپنے علاقے میں دینی ادارہ جو دین کی خدمت کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی پیغام کو پھیلا رہا ہو اسے دیجیے۔ اس کے بعد کسی NGOs وغیرہ کے ساتھ جہاں آپ نے تعاون کرنا ہو کیجیے۔ یہ مختصر سے وقت میں آپ کو مختصر انفارمیشن دی گئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے ضرور سماعت کر کے ثواب کی نیت سے آگے پھیلائیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے مستفید ہو سکے۔ اور اگر کوئی علماء کرام یا مفتیان نظام ہماری کوئی اصلاح کرنا چاہے، اس میں غلطی یقیناً بندے ہیں، ہو سکتی ہے، وہ ضرور ہماری اصلاح کیجیے، ہمیں اچھا لگے گا۔ السلام علیکم۔